ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی اس وقت میں قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جس نظام کے تحت میں چلا رہے ہیں اس کا اصول ذکر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا بنانے والے بھی خدا ہے، اللہ کی ذات، اور اس کا نظام بھی چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا بنانے والا تو اللہ ہو اور اس کا نظام چلانے میں اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہو۔ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول اور اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے دنیا کا جو نظام طے کیا وہ کیا ہے سمجھنا، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رہنے والی ہدایت کا جو خزانہ ہے، جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا، اس کتاب کا حصہ بنا کر دنیا والوں کو بتایا کہ میرا نظام اگر سمجھنا ہے تو میری جو ہدایت کی کتاب ہے قرآن کریم، اس کو دیکھو۔ جب تک مسلمان قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اس کی ہدایتوں پر اور اس کی رہبری پر غور کرتا رہا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کو لے کر چلتا رہا تو اس کی زندگی ہر پہلو میں کامیاب چلتی رہی ہے۔
اور جب سے مسلمانوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی ہدایت کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی طور طریقے پر زندگی گزارنے لگا اور اللہ کی ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھا، اپنے تجربے کو اور اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو یہ سب کچھ سمجھا اور اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کیا، تو پھر ذلت اور رذالت اور پھر دنیا کے اندر اس کا مقام و مرتبہ وہ ہر لمحہ گرتا چلا گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی عمل بالقرآن کر کے وہ معزز تھے، ان کو عزت نصیب ہوئی، دنیا کی تمام دولت شوکت جی وہ سب ان کے جو ہے تخت و تاج ان کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ کب؟ جب تک مسلمان نے قرآن کو اپنا ہدایت کا خزانہ سمجھا اور اللہ کی ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر چلا، اور جب سے انسان اپنی عقل پر اور اپنے تجربے پر اور اپنی فکر اور سوچ کو مقدم کر دیا اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، ظاہر بات ہے کہ رحمت الہی سے بھی محروم ہو گیا، نصرت الہی سے بھی محروم ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت اور نصرت روک لی جائے تو پھر انسان کا حالات کا شکار ہونا ظاہر بات ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 186 اس وقت میں جو پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس دنیا کے نظام کو چلانے کا اللہ نے جو اصول طے کیا ہے وہ اصول ذکر کیا۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کیا اصول طے کیا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے دنیا کا نظام امتحانی نظام بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا کا جو نظام جاری کیا وہ کون سا نظام ہے؟ امتحانی نظام۔ دنیا میں جو بھی آئے گا اور خصوصاً جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا، ہر ایک کو اس نظام امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن کریم نے اپنا سینہ کھول کر جی صاحب جو ہے 114 صورتیں ہمارے سامنے کر دی اور کہہ دیا کہ دیکھو سمجھو اللہ کے نظام کو۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نظام امتحان کے تحت میں چلا رہے ہیں۔ دنیا میں نبی آئیں گے، انبیاء کو بھی نظام امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی چوک نہیں سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی مقرب، سب کو اس دنیا میں امتحان نظام سے گزرنا پڑے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ عربی گرامر کے اعتبار سے لام کے اوپر اگر زبر ہو اور تشدید والا نون کسی فعل کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے اندر پوری تاکید، پورے جیسا شدت کے ساتھ مضمون کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ہر حال میں لفظی ترجمہ کریں گے ضرور بھی ضرور، اب فہم والا ترجمہ کریں گے ہر حال میں، ہر حال میں لَتُبْلَوُنَّ امتحان سے گزارا جائے گا۔
کوئی اس سے بچا نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، قرآن اٹھاؤ، جو 24 پیغمبروں کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، ان انبیاء کے حالات پڑھو، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جن کو حالات سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ ہر نبی نظام امتحان سے گزارے گئے۔ اور غور کرو، یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی اور سنائی گئی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی، آپ کے ذریعے سے صحابہ کو سنائی گئی۔ حالانکہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن ان کو سنایا جا رہا ہے یہ پیغام اور یہ قانون اور یہ اصول ان کو بتایا جا رہا ہے، کیا بول کر؟ یہ دنیا کا نظام میں نے امتحان والا بنایا ہے، حالات آتے رہیں گے، امتحان ہوتا رہے گا، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امتحان کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں، پھر قرآن کی وہ آیت پڑھنا چاہیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ نظام امتحان سے ہٹ کر میں شارٹ کٹ راستے سے جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ فرما رہے ہیں کون سے خیال میں ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ میلا ہونا نہ پیر میلا ہونا، مول صاحب جنت الفردوس کی کنجی مل گئے تو بس تھا۔ کیسا ہوتا رہے؟ کیسا ملیں گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس زمانے میں جب نظام امتحان حرکت میں آتا ہے، اتنا جھنجھوڑا جاتا ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، عام پبلک تو عام پبلک، انبیاء تک کی زبان سے یہ جملے نکلنے لگے، اللہ میاں ابھی کب مدد کرتا، حتیٰ یقول الرسول متی نصر اللہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام امتحانی نظام بنایا۔ اس نظام سے کوئی بچ نہیں سکتا، چونکہ ہمارا ایمان قرآن کریم پر ہے، یعنی ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں۔ ارے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتری وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اور قیامت کی صبح تک جو رہبری قرآن، قیامت کی صبح تک جس اب جو ہدایتیں وہ ہوں گی وہ کتاب کے اندر بتا دی گئی۔ اب رہبری چاہیے، قرآن کو اختیار کیجیے۔ قرآن پڑھیں گے پتہ چلے گا، قرآن کو کھولیں گے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایمان والوں پر نظام امتحان آتا ہے۔ آج کیا دن ہے؟ آج اتنا ہلو بول رہے ہیں، ہے کہ نہیں کی بول کو؟ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ ماشاءاللہ، جمعہ کے دن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ کہاں ہیں؟ امام کی حاضری لینے والے تو ملیں گے آپ کو،
کمیٹی کو برا بھلا بولنے والے تو ملیں گے، وہ ہزاروں ملیں گے، دسیوں لائن لگے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہو، انگلیوں پر۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے قصے ذکر کیے۔ ان میں سے جو پہلا قصہ ہے، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، کبھی قرآن بھی سمجھا کرو، کبھی قرآن بھی سیکھا کرو، کبھی قرآن کی طرف بھی رغبت رکھا کرو۔ دنیا بھر کے بکھیڑے ہم نے ہماری کھوپڑی میں جمع کر لیے اور فکر نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ ظالم بادشاہ اپنی خدائی کا اعلان دے، چند نوجوان اس بادشاہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، جو بت پرستی کے اوپر زبردستی کر رہا تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا، جب ایمان لے کر آئے، نظام امتحان حرکت میں آ گیا۔ امتحان تو اپنوں کا ہوتا ہے، جو داخلہ لیے مدرسے والے انہی کا تو امتحان لیتے ہیں، یا جو بھی پکڑا اس کو پکڑ کے امتحان تھوڑے ہی لیتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاتا ہے، نظام امتحان حرکت میں آ جاتا ہے۔ لمبا قصہ ہے، وہ آپ دیکھیے۔ نظام امتحان حرکت میں آیا، وقت کی حکومت اور طاقت نے ان کو لالچ دیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، دھمکیاں دی، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے غار میں جا کر رکے۔ غار کو کہتے ہیں عربی میں کہف، کہف کے معنی غار، اصحاب کہف غار والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کر کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا۔ جب بھی ایمان والے اپنے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، نظام امتحان حرکت میں آ جائے گا، کون کھرا کون کھوٹا معلوم ہو جائے۔ اور یہ حالات لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کبھی تمہاری مال کے اوپر حالتیں آئیں گی، تمہارے کاروبار ختم ہوں گے، تمہاری پیداوار ختم ہوگی، تمہاری زراعت کام نہیں دے گی، کبھی اس کے اندر سے برکتیں اٹھا لیں گے، کبھی چیزوں کو مہنگا کر دیں گے۔ آج کیا حال ہے؟ یہ سب نظام امتحان ہے۔ ٹکتا پھسلتا، یہ ہے دیکھنا، ٹکتا پھسلتا۔ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ بولے تو جنت الفردوس کی کنجی کیسا ملیں گی؟ کچھ نہ کچھ تو دبا کے دیکھیں گے نا، کھانا گلیا نہیں گلیا۔ نظام امتحان جب حرکت میں آیا تو ابھی معلوم ہوگا پختہ ہے یا کچا ہے۔ حالات آتے رہیں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حالات آتے رہیں گے۔ مومن ہے، امتحان ہر حال میں ہوگا۔ اور ایک بات تسلی کی ذہن میں رکھو اور بہت گہرائی کے ساتھ سنو، اللہ کے کلام کو جب تک ہم
ہوش اور حواس کے ساتھ نہیں سنیں گے، اللہ کے کلام کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دنیا میں جب بھی ایمان والے پر حالات امتحان کے آتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر ستایا جانا، پریشان کیا جانا، محض اس وجہ سے کہ یہ مومن ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کسی کی جی صاحب زمین جائیداد نہیں لوٹا، کسی کو قتل نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، اس لیے اس کے اوپر آزمائشی حالات آ گئے، مصیبتیں آ گئیں۔ اکثر ہوتا ہے ایمان کی نسبت پر جب مومن پر حالتیں آتی ہیں، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آئے، مومن ہونے کی بنیاد پر ایمان کی نسبت سے اگر نظام امتحان حرکت میں آ گیا اور ہمارے اوپر حالات آئے، اس وقت میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ تسلی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ میاں ایسی نہیں چھوڑ دیتے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ حرف جی صاحب تنبیہ ہے، سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حالات کو سے کس درجے کے ہیں؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جڑ سے ہلا دینا، ویسے حالات آئیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر ایمان والے کو معلوم ہونا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے سن 5 ہجری میں، غزوہ احد کے بعد سن 5 ہجری میں تمام آپ کے دشمن قبیلوں نے یہ سوچا کہ اب ہم الگ الگ لڑنے کے بجائے ایک ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے، ایک ساتھ۔ اس کے لیے 10,000 کا لشکر جمع کیا تمام قبیلوں کو لے کر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور دشمنی کیا ہے بھائی؟ کہ مدینے والے اللہ کے رسول کو پناہ دیے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام قبول کیے، بس یہ دشمنی اور کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی نسبت پر یہ پورے قبیلے ایک ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے سامنے حالات اتنے دیگرگوں ہیں، باہر سے آنے والا لشکر کتنا ہے؟ 10,000 لاؤ لشکر پورا۔ اندر کا معاملہ یہ تھا، منافقین جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ اندر کیا ہے؟ منافقین کے ٹولے ہیں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت انتہائی مشکل کام۔ ابھی 1.5 سال پہلے شوال کے اندر جو لڑائی ہوئی غزوہ احد، اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، خود سرکار زخمی ہوئے۔ حالات اس وقت میں وہ نہیں تھے کہ باہر نکل کے کچھ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد میں یہ طے ہوا مدینے میں پیٹھ کی طرف تو پہاڑ ہے، وہ قبیلہ ہے، اور یہ دونوں طرف پہاڑ ہے، اگر ہم پیچھے کے قبیلے سے مصالحت کر لیں
تو ہم تین طرف سے تو محفوظ ہو گئے، صرف سامنے کا حصہ ایک باقی ہے، اور سامنے کے حصے میں خندق کھودی، اس لیے اس کا نام ہے غزوہ خندق۔ کیسے سخت ترین حالات آئے، عورتوں بچوں کو بچانا مسئلہ ہو گیا، منافقین کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی جی صاحب جو ہے بزدلی سے بچنا بھی مسئلہ ہو گیا، اور باہر کا لشکر تو ایک دو نہیں ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آنے لگے، ایسے سخت حالات آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ہر آدمی کچھ اور سوچ رہا تھا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، انسان کے ساتھ حالات سے جلدی متاثر ہونے کا مزاج ہے، تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دشمن آیا، مدینے کو گھیر لیا۔ قرآن کہتا ہے اس وقت میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جڑ سے ہلا دیے تھے مسلمان، پریشان۔ اور ابھی میں نے کہا اللہ کا اصول کیا ہے، جب ایمان کی نسبت پر کوئی حالات آتے ہیں اس میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھلی کتاب ہے، محاصرہ کرنے والے محاصرہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے آئی، تیز ہوا کا ایسا ریلا آیا کہ ان کے چولہے پر پکنے والی دیگیں اوندھی ہو گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے اندر ایک بدفعالی اور جیسا بددلی پیدا ہو گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ صاحب ہونے سے پہلے اتنی آفتیں ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو کیا آفتیں ہوں گی، اپنے خناتیں تنابیں نکال کر بھاگ شروع ہوئے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایمان والوں کو اس واقعے کے اندر تسلی دی گئی، اگر ایمان کی نسبت سے کچھ حالتیں آ رہی ہیں تو مایوسی کیسی، دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لَتُبْلَوْنَّ، نظام امتحان تو حرکت میں رہے گا، فی اموالکم وانفسکم، کبھی تمہارے مال کے اوپر، کبھی تمہاری جان کے اوپر، نظام امتحان حرکت میں رہے گا، اللہ کا نظام ہی ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسی نظام کے تحت میں چلا رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مصائب میں رجوع اللہ کرو۔ رجوع اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قلب کو تسلی نصیب ہوگی، حالات میں آدمی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئی، پھر دنیا نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ، پورا مدینے کا مدینہ محفوظ رہا۔ تو اس لیے جب نظام امتحان حرکت میں آتا ہے تو مسلمانوں کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام اسی آیت کے اخیر میں ذکر کیا گیا، وَإِن تَصْبِرُوا، تم اپنے موقف پر جمے رہو، تم اپنے موقف پر جمے رہو، تمہارا موقف اللہ کی توحید ہے، جمے رہو، تمہارا موقف محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، جمے رہو، تمہارا موقف قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جمے رہو، تم اپنے موقف پر جمے رہو، جو حق ہے اس کے اوپر چلتے رہو۔ استقامت، صبر، قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لا لیے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی بیچ میں بیٹھتے ہیں، ادھر مزاٹی دکھے تو ادھر کود گئے،
ادھر میجارٹی دکھے تو ادھر کود گیا. یہ استقامت نہیں ہے. یہ استقامت یہ ہے کہ حق پر جمے رہنا, حق پر ڈٹے رہنا. جو اپنا موقف ہے, مخالف ہوائیں چلتی رہیں گی, نظام امتحان حرکت میں رہے گا, منافقین اپنا کام کرتے رہیں گے, لاؤ لشکر چلتا رہے گا, ہر چیز اپنے جی صاحب حرکت میں آتی رہے گی, لیکن آپ وَإِن تَصْبِرُوا اپنے موقف پر ڈٹے رہو. اور دوسرا کام کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا سیکھو. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جذبات کو چھوڑنا. قربانی کا مطلب اپنے جذبات اصل نہیں ہے, اصل ہے اللہ کی رضا, رسول کی منشا اصل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جذبات چھوڑنا, یہ اتنا کڑوا کام ہے, یہ اتنا مشکل کام ہے. میرا بولنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے, لیکن وقت پر اس وقت میں ڈٹے رہ کر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے. آج مجھے معاف کیجئے, ہمارا حال کیا ہو گیا, جس کو جدھر سمجھ میں آ رہا ادھر آدمی گھستا چلا جا رہا ہے. ہمارے اندر کوئی اجتماعیت ہی نہیں ہے. ہمارے اندر جذبات کو کنٹرول کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. ہر آدمی تبصرہ کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے, ہر آدمی تنقید کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جذبات کو چھوڑنا کس کو کہتے ہیں میں ذرا بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور میں ایک بڑی جنگ ہوئی, غزوہ تبوک. اس میں حضور نے عام اعلان کیا تھا کہ سب نکلنا ہے. تمام صحابہ کرام, باوجود یہ کہ اس وقت میں پھل کاٹنے کا موسم تھا, سیزن تھا کھجوروں کے پکنے کا, سال بھر کی روزی روٹی وہی تھی, مگر نبی کے حکم کے سامنے یہ کیا حیثیت ہے, سب نکلے. 3 صحابہ کرام وہ لوگ جانے کا ارادہ تو تھا, تھوڑے کاما ہے نمٹالے کو جائیں گے. ایک کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ, مرارۃ ابن ربیع, یہ 3 صحابہ تھے. ان کا ارادہ جانے کا تو تھا, مگر آج کل میں جائیں گے, تھوڑے کاما نمٹا کو جائیں گے بول کے پیچھے رہ گئے. مگر کاما کیسے رہتے معلوم نہیں, کاما ان کو نمٹاتی, انہوں کاموں کو نہیں نمٹا سکتے. حج کو جا رہے, کیا کرتا ذرا مل صاحب, وہ گھر بن رہا, وہ چھت ڈالنے کے بعد دیکھ لیتا ہوں, بچی کی شادی ذرا دیکھ لیتا ہوں, وہ ذرا ہے وہ وظیفے کا کام ہو گیا نا, دیکھ لیتا ہوں. انہوں تمہارے دیکھ لیتی ہوں اور تم دیکھ لیتے نہیں. تم امروز فردا کو تصویریں گھماتا, اس کے بعد میں سے کہاں تو گاڑی کو سے گرتا, ٹانگ ٹوٹ جاتی, ایا اماں بول لیتے پھرتے رہتا, کوئی سا کام بھی نہیں کر سکتا. آج جائیں گے کل جائیں گے میں پیچھے رہ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد میں, اس میں لڑائی نہیں ہوئی, وہ معلوم ہے پورا قصہ آپ کو, لڑائی نہیں ہوئی, واپس آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ تینوں نے صاف صاف کہا, اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں تھا, ہم آنا بول کو سمجھے, مگر کہ سمجھے تھا کہ آپ گئے بھی آ بھی گئے, ہماری تو کوئی وہ نہیں تھی, مگر ارادہ آنے کا تھا, نہیں آ سکے. آپ کا حکم ہم نہیں مانے جیسا ہو گیا, آپ جو سزا دیے وہ. حضور نے فرمایا کہ ان سے بات چیت بند, سوشل بائیکاٹ, اپنے نہیں پرائے نہیں, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی بات نہیں کرنا ان سے, نہ سلام نہ کلام. 1 دن 2 دن نہیں, 50 دن گزر گئے, ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا.
تو کیسی خطرناک سزا ہے. نیند میں نہیں ہے تو ایک بات بولتا ہوں, نیند میں رہت نہیں بولتا, کیونکہ ہماری عادت ہے ہر چیز نیند میں سننے کی. ہے نیند میں ہاتھ اٹھانا ناکاروں کی عادت ہے جی. گھر والی اگر کسی وجہ سے ہماری بات نہیں مان رہی, مردان کی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. یہ سزا دیکھو کیسی ہے. یہ سزا دیکھو کیسی ہے. غب چپ, خاموش ہو جاؤ. یہ مار سے زیادہ خطرناک ہے. یہ خام خواہ کے منہ گندا, زبان گندی, اماں بہن کے گننا, بازار میں آنا, تیرے کھٹے میرے کھٹے بول لینا, اس کی پکڑی اس کی پکڑی اچھال لینا, پھر شام ہوتے ملکوچ کھانا ہے. کہاں جاتی؟ گتیچ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. کہیں گرے پھر چورستے کھڑے کو کہیں بھانا پڑ لیں. پھر سیدھا کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا. فَعِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پہلے سمجھا, نہیں سمجھ میں آیا, بستر سے الگ ہو جا ذرا. پھر دیکھو مار سے زیادہ کام کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سزا دی کہ بھائی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے, کوئی بات چیت مت کرو, کوئی ملاقات مت کرو. 40 دن 50 دن گزر گئے. اب امتحان اب شروع ہوا. دیکھو نظام امتحان حرکت میں آیا. غسان کے جو ہے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو بات چیت کرنے سے روک دیا ہے, ان کو سزا مل رہی ہے. خط لکھا اس. اب یہ جذبات ہیں. یہ خط لکھا, اور خط لکھ کر کیا کہا, معلوم ہوا تمہارے بڑے تم سے ناراض ہو گئے ہیں, آ جاؤ میرے پاس, عزت بھی دیتا ہوں, شادی بھی کرتا ہوں, تخت کو بٹھاتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. خط پہنچا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, کیا نہیں کی. ہماری عادت تو ہے کودنے کی, مینڈکوں کی عادت, کبھی ادھر دھم کبھی ادھر دھم. استقامت اتنی ہے. جیسے ہی خط پہنچا حضرت کعب بن مالک ایک تو زار و قطار رونے لگے. اللہ کیسی آزمائش آ گئی, غیر کو موقع ملا میرے امتحان, میرے ایمان کا امتحان لینے کا. پیشکش کی, آجا ہم تجھے عزت سے رکھیں گے. وہاں کیا ذلت سے مدینے میں رہتا. کس کا امتحان تھا؟ یہ ایمان کا امتحان تھا. واقعی سرکار کی جیسا ذات پر ایمان رکھنے میں کچے ہیں پکے ہیں, ایمان ایگزام تھا ان کا. نظام امتحان حرکت میں آ گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خط لے کر پلٹا کر اسی پر لکھا, او رومی کتے, تو یہ سمجھتا ہے ہمارے اس حالات کی وجہ سے جی صاحب تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. یہ جو جذبات ہیں نا, اس موقع پر, مصیبت کے موقع پر جب کون تو پیچھے ہاتھ لگاتا تو وہ اے سی کی ٹھنڈک ملتی اس کو. مگر یہ ایمان کا امتحان تھا, جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منہ توڑ جواب دیا اور بتا دیا امتحان کے باوجود پیغمبر کا فیصلہ قبول ہے, ان کو چھوڑ کر ہم دنیا میں کہیں نہیں آ سکتے. آج بولو ہمارے بچوں کو, کون تو سنتا کیا, مول صاحب نکل گئی بولتے. ہاں ہم نکلے ہوئے سے.
اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ایک مستقل آپ کے ایمان کی جی صاحب جو ہے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا, اس کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرنا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب دیا جب وہ خط پہنچا تو اپنا پسینہ پوٹنے لگا. یہ ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی غفلت دھوکے سے پکڑے گئے, ان کا نام تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمنوں نے ان کے ہاتھ بیچ دیا, اور جن کے ہاتھ چلے گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے خاندان میں ایک آدمی کو مارے تھے, ان کے بدلے میں ان کو بھی جی صاحب ہم ختم کر دیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آخری خواہش پوچھے. اس کے بعد کہا, خبیب امتحان دیکھو کیسا ہو رہا, تمہارے کو ہم چھوڑ دیں گے, تمہاری جگہ اگر تمہارے نبی کو ہم پھانسی دیں, تم اپنے بیوی بچوں میں سکون سے رہو, کیسا؟ ہم تو سلنڈر ہو جاتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ارے چھوٹنا تو دور کی بات ہے, میری جگہ ان کا آ جانا تو دور کی بات ہے. اس وقت تو ان کے ایمان کا امتحان ہو رہا تھا, ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا. حضرت خبیب نے کہا, آنا دور کی بات ہے, میں یہی رہوں سولی کے جی صاحب تخت پر, اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پیر میں کانٹا چبھنے کی تکلیف تک بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کون کس کے قابو میں چل رہا ہے؟ تو پہلا کام اصبروا, دوسرا کام وتتقوا, یعنی تم اپنے آپ کو جذبات کے رو میں بہک کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو تمہارے ایمان کے لیے لالے پڑ جائیں. اور تیسرا کام, مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اللہ نے جو نعمتیں دی, اللہ نے صحت دی, اللہ نے صلاحیت دی, اللہ نے وقت دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی, اچھے برے کی تمیز دی, ان کا صحیح استعمال کرو. آج بچے موبائل فونوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا پڑھے لکھے گھرانے کے بچے ہیں, کیا جی صاحب عام لوگوں کے بچے, 20 سال کے اندر کے بچے کس لت میں پڑے ہوئے ہیں؟ فونوں کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو سمجھدار عقل کا دار جن کو آیا, عقل کا دار جن کو آ گیا, جو اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں, نوجوان کوئی آئی پی ایل میں مر رہا ہے, کوئی آئی ڈی ایل میں مر رہا ہے. کیا جی, کون روکنا؟ بچ گئے جو بڑی عمر کے ہیں, ان کو دعوتوں سے فرصت نہیں, وہاں چھلا ہے, وہاں چھٹی ہے, وہاں جی صاحب وہ ہے یا یہ ہے. ارے کوئی ملی مسائل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا میدان بھارت کی شکل میں دیا, کیا آپ کو دعوت کی محنت کرنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی فکر نہیں ہے؟ قرآن کہتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کوئی ملی مسائل کے بارے میں فکر کرنے والے فونوں کی لت میں لگ کر, دعوتوں کی چکر میں لگ کر, خالی ایسا جیسے کہ کیا تو بھی ہونے دے, اپنے کیا کرنے کا ہے.
اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی، آپ کے مال کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس جی صاحب مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. آپ یہ تمام صلاحیتیں ملی مسائل کے، ملی کاس کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ قوم کی رہبری کون کرے گا؟ کیا ان نوجوانوں کو، اس نسل کو ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیں گے آپ؟ حالات کا تقاضا ہم کو اس وقت میں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. جذبات میں آ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو خراب نہ کریں، اپنے موقف یعنی حق کے اوپر جمے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے کر یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، صلاحیتوں کو جی صاحب جو ہے فضول ایسے لغویات کے اندر اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں لگا رہے جس سے ملی کاز بہترین ہو سکتا. ایک کڑوی بات بولوں اگر آپ سننے کے موقف میں ہے، ہماری شادیوں میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جھوٹی شان کے واسطے، جھوٹی انا کے واسطے کتنا پیسہ خرچ. کتنے بچے جی صاحب اعلیٰ تعلیم کے واسطے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر یہی سرمایہ ہمارا جو لاکھوں کا پیسہ شادی خانوں میں ڈال رہے ہیں، لکشمی بم جلانے میں ڈال رہے ہیں جی صاحب، اور ہار پہننے میں، پودینے کے ہاراں لانے میں، اور جی صاحب مرفا بجانے میں ہم جو پیسہ صرف کر رہے ہیں، یہ قوم کے ان نوجوان بچوں کو جو خالی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کی تعلیم کے اندر خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ نے پیسہ اس واسطے دیا؟ یہ قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تم بے لگام؟ یاد رکھنا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے جتنی نعمتیں ایمان والوں کو دی ہیں، جس شکل کی، وہ سب نعمتوں کے بارے میں اللہ حساب لے گا. آج ہر طبقے کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی طبقہ ہمارا مسلم کمیونٹی کا جی صاحب وہ فکر مند نظر نہیں آتا. بچے گٹکے کے عادی ہو گئے، بچے گانجے کے عادی ہو گئے، بچے شراب پی رہے ہیں، بچے جی صاحب سود کے کاروبار میں ملوث ہیں. آخر کون ان کی رہبری کرے؟ کیا یہ گندگیوں کے واسطے پیدا ہوئے؟ آپ اپنا سرمایہ، یہ پیسوں سے زیادہ بڑا سرمایہ یہ ہے ہمارا. ان کو صحیح راستہ بتانا، ان کی صحیح رہبری کرنا، ان کو صحیح راستے پر لگانا. کون کرے گا یہ کام؟ ہماری غفلتیں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو اس وقت میں چوراہے تک کھینچ کر لائی ہے. کھاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ مرنا طے ہے نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا طے ہے نہیں ہے. اس وقت میں کیا جواب دو گے؟ اس واسطے ان حالات میں تبصرے کرنے سے حل نہیں ہے. کچھ حل یہ ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا. نمبر 1، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کریں اور اس پر جمے رہیں. کوئی ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے. کتنے فتنے اس وقت میں برپا ہیں، جو فتنے ہمارے بچوں کو لمحوں کے اندر جی صاحب جو ہے کوئی شکیل بن حنیف کے حوالے کر لے رہا، کوئی انجینئر مرزا علی کے حوالے، کوئی جی صاحب جو ہے وہ جو ہے کوئی اور نام سے جی صاحب لے رہا. پتہ ہی نہیں چل رہا کون بچے کدھر جا رہے ہیں.
اپنے بچوں کی، اپنے نسل کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کے لیے جو قدم مناسب ہے اٹھا سکتے ہو اٹھائیے، اور اپنے بڑوں کی رہبری کا انتظار کیجئے۔ کوئی جذبات میں کوئی قدم ایسا مت اٹھائیے جو تمہارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے نقصان کا سبب ہو۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کو اپنی قوم کے بچوں کو بنانے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، پیسہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ کسی کو سکھا دیجئے۔ اب یہ بچے SSC ہو گیا، امتحانات ہو گئے، انٹر ہو گیا، امتحانات ہو گئے، خالی پھر رہے بچے، بیاٹ لے لیے، وہ گلی میں چلے گئے، وہ گلی میں چلے گئے، وہ گلی میں چلے گئے۔ اب خالی رہا تو آدمی کو شیطان تو کھیکرتا۔ ان بچوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو بچے خالی ہیں ان کو کوئی فن سکھاؤ، مستقبل میں ان کے جیسا جو ضروریات ہیں ان کے سامنے رکھو۔ باپ کی ذمہ داری کا اتنی بھی نہیں ہے؟ گھر کے دادا نانا چچا ہونے کی حیثیت سے کیا اپنے بچوں کو اتنا بھی نہیں بول سکتے بیٹا وقت کیوں خراب کر رہا، یہ سیکھ لے، یہ سیکھ لے، یہ سیکھ لے؟ دعوتوں میں پیسہ اڑا کر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، وہ بے خوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں قرآن کریم کی رہبری میں چلنے اور شب و روز کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرا نظام تو امتحان کا ہے، لیکن اے مولا ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم اندر سے بھی کمزور ہیں، باہر سے بھی کمزور ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہر قسم کی خیر کے فیصلے مقدر فرما دیے، عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی صحیح رہبری کرنے کے لیے رہبروں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب